أقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے ہم تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، کافی دروس ہو چکے ہیں اور اس وقت سورۃ الحجرات کا درس جاری ہے جو کئی نشستوں پر محیط ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے یہ تیسرا حصہ ہے اور اس کا درس پنجم ہے۔ مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا حصہ اور اس کا 5واں درس ہے جس کا ٹائٹل یا موضوع ہے سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول سورۃ الحجرات کی روشنی میں۔ اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے اس تیسرے حصے کے دروس میں ہم نے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف اور تکمیلی اوصاف کو جانا، سورہ مؤمنون اور سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں، سورہ مؤمنون کے ساتھ سورہ معارج کی آیات کا بھی تقابلی ہم نے مطالعہ کیا، پھر خاندانی زندگی کے بارے میں سورہ تحریم، سماجی اور معاشرتی اقدار کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، اور اب سورہ حجرات کی روشنی میں سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصولوں کو ہم جان رہے ہیں۔ اور یہ درس جیسے کہ عرض کیا گیا تفصیل طلب ہے، کئی نشستیں ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی کچھ نشستیں مزید درکار ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پوری سیریز کا یہ 16واں درس ہے اور تیسرے حصے کا یہ باقاعدہ 5واں درس ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے ناظرین کرام غور و فکر کرتے ہیں ان آیات کے حوالے سے، اور اس وقت آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور فوراً اس کے بعد آیت نمبر 12 کا ترجمہ بھی رکھیں گے کیونکہ دونوں آیات میں ایک خاص ربط ہے، اس پر انشاءاللہ اس کے بعد کلام ہوگا۔ آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، لا یسخر قوم من قوم، مرد مذاق نہ اڑائیں مردوں کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا، عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے مسلمان بھائی کو تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا برا عمل ہے، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، پس وہی تو ظالم ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، کچھ برائیاں جن سے روکا جا رہا ہے، ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو یہ تو تمہیں بہت برا لگا، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ ہوا۔ کیوں یہ 2 آیات کا ترجمہ ایک ساتھ رکھا گیا آپ کے سامنے؟ اب آئیے اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان مجلسی برائیوں کی ممانعت جن کی وجہ سے 2 افراد یا گروہوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے،
ان دونوں آیات میں کچھ برائیوں کا ذکر ہے، یعنی جن سے روکا گیا ہے ہمیں. یہ وہ برائیاں جن کی وجہ سے افراد میں یا گروہوں میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے اور معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انگلش میں کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جائے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان برائیوں سے اجتناب کیا جائے. آیت نمبر 11 میں 3 ایسی مجلسی برائیوں سے منع کیا گیا جو آمنے سامنے کی جاتی. مجلسی برائیاں جو مجلس میں بیٹھ کر کی جاتی، آمنے سامنے کی جاتی ہیں، 3 ایسی برائیوں سے روکا گیا ہے. آیت نمبر 11 میں تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 12 میں ایسی 3 برائیوں سے روکا گیا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہیں. ان کو ہم غیر مجلسی برائیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں. یہ بھی 3 برائیاں ہیں جن سے روکا گیا. گویا کل 6 برائیاں ہیں جن سے روکا گیا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں 3 وہ برائیاں جو کسی کی موجودگی میں کی جاتی ہیں اور 3 وہ برائیاں جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں. آیت نمبر 11 میں موجودگی میں کی جانے والی برائیوں کی ممانعت اور آیت نمبر 12 میں غیر موجودگی میں کی جانے والی برائیوں کی ممانعت کی جا رہی ہے. اب آئیے اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تشریح کی طرف چلتے. یہاں پر ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں، البتہ پہلے حصے کا ترجمہ دوبارہ رکھ دیتا ہوں تاکہ جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس سے متعلقہ ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں شاید کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. یہ مذاق اڑانے کی ممانعت کا ذکر آیا، یہ پہلی برائی جس سے روکا گیا. اب آئیے اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں. پہلی بات مذاق اڑانے کے تعلق سے کیا ہے؟ اچھا ہم سب کو پتہ ہے مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے. جب ہمارا کوئی اڑاتا ہے نا تو ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہوا. ایسے ہی ہے نا، جب ہم شاید دوسروں کا اڑاتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا، مگر جب کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ دس از سم تھنگ رانگ، غلط ہوا. ایسے ہی ہے نا، یعنی ہماری فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا بنیادی تعارف موجود ہے. اسی لیے جب کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تذلیل کرنے والا پہلو اس میں ہوتا ہے، تو اس وقت اندر سے آواز آتی کہ یہ غلط ہوا ہے. ایسے ہی ہے تو جب ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی غلط ہی ہوگا. کیسے کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیے کچھ مثالیں لے لیں. کسی کی صورت، عیب، لباس یا کام کا مذاق اڑانا. اس کا کلر دیکھو بلیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو وائٹ یا بلیک کلر یہ رکھا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. مذاق تم جس کا اڑا رہے ہو اس کی بحث نہیں ہو رہی، جس نے اس کو اس کلر کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ. بات تو وہاں تک جا رہی ہے. استغفر اللہ. عیب ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی معذوری ہے، کسی کی زبان میں توتلا پن ہے اور کسی کے ہاتھ یا پیر میں معذوری کا معاملہ، مذاق اڑا دیا. لباس کا مذاق اڑا دیا، بڑا سادہ سا لباس پہنا، برانڈڈ نہیں پہنا، مہنگا والا نہیں پہنا، جو آج کل مارکیٹ میں ان ہے وہ نہیں پہنا، پرانے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی لباس تو پہنا. اب تو کتنے لوگ بے لباس گھومتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لباس تو پہن رکھا ہے لیکن سادہ ہوا تو کیا ہو گیا. یا کام کا مذاق اڑانا، کسی کے کیریئر کا، کسی کے پروفیشن کا مذاق اڑانا یا ملازمت کا مذاق اڑانا. یہ کون ہے جی؟ چپراسی. یہ کون ہے جی؟ یہ خانسامہ. یہ کون ہے جی؟ یہ جناب کچن میں کام کرتا ہے. اچھا او بھائی حلال کما رہا ہے. کتنے بڑے بڑے حرام خور ہیں جن کی حرام کی آمدن کے بارے میں حدیث شریف میں تو ہے کہ وہ جہنم میں جانے والی بات ہے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو مال حرام سے بچائے. مگر وہ حلال کمانے والا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. زیادہ دیا کم دیا کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کی حکمت ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے. اب کسی کے اس کام کاج کا مذاق اڑا کر گویا کہ انگلی کہاں اٹھائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یہ مذاق اڑانا اس انداز سے جس میں کسی کی تذلیل مقصود ہوتی ہے، حقیر ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ کس قدر بڑا جرم ہے کہ بندے کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی اور نسبت اس مذاق اڑانے کے عمل کے پہلو کے اعتبار سے وہ اللہ کی طرف جا رہی، کیونکہ صورت کا، عیب کا، لباس کا، کام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ساری کیفیات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی. اللہ اکبر. اسی طرح گفتگو سے ہنس کر، نقل اتار کر، کسی کی طرف اشارہ کر کے مذاق اڑانا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج کل. تو جی گفتگو کے انداز کیسے ہیں؟ مذاق اڑانا، ٹونٹنگ کرنا، کامنٹس پاس کرنا، لوز ٹاک کرنا، تذلیل کرنا، حقیر ثابت کرنا. نقل اتاری جاتی ہے اشارے کر کے، آ گیا، آ گئی، فلاں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ کہا بھی نہیں زبان سے، اشارے سے دوسرے کے سامنے آنکھیں مار، یہ کیا ہے سارا؟ یہ دوسرے کی تذلیل کرنا. اچھا یہ دوسرے بھائی یعنی مسلمان بھائی یا بہن کی تذلیل کرنا یہ تو حرام کام ہے.
کیسے بھلا؟ حجۃ الوداع کا موقع، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ، بلکہ عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، اور سرزمین مقدس حرم شریف، اللہ اکبر، حرم مکی یا حدود حرم بلکہ یوں کہیے، یہ سارا کچھ حرام، یعنی اس کی حرمت برقرار رکھنا لازم اور حرمت پامال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو سے کھیلنا حرام۔ تو مذاق کرنے میں تو تذلیل ہوتی ہے، تو آبرو ریزی، تو حرام طرز عمل ہے، اتنا بڑا گناہ، استغفر اللہ، اور یہ ہمارے یہاں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس کو چار چاند لگا دیا آج میڈیا نے، اور میڈیا سے مراد سیٹلائٹ چینلز پر پیش کیے جا رہے پروگرامز نہیں ہیں، اب تو سوشل میڈیا، ہر بندے کے ہاتھ میں کھلواڑ آ گیا نا، جس طرح چاہے کسی پہ کامنٹس پاس کر دے، جس طرح چاہے کسی کی تصویر کو بگاڑ دے، کسی کی تصویر پہ کچھ لگا کر اس کے اوپر کامنٹس پاس کر دے، یہ سب کیا ہے؟ اگر تذلیل کی جا رہی ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، حقیر ثابت کیا جا رہا ہے، یہ حرام کام ہے، مگر بائیں ہاتھ کا کام ہے، پیروڈی کی جاتی ہے، اس کو بڑا پروفیشنلی آرٹ سمجھا جاتا ہے، اور پیروڈی کر کے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنا، اللہ اکبر، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، کیونکہ یہ حرام کام ہے، مسلمان کی آبرو سے کھیلنا حرام عمل ہے۔ اسی طریقے پر وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض مرتبہ کسی کو رنگ، نسل، جسمانی عیب، گفتگو، لباس، پیشے وغیرہ کی وجہ سے کمتر سمجھنا۔ ایک دو مثالیں پہلے بھی آ گئی، یہ تو فلاں صاحبزادے ہیں، یہ تو فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں برادری کے، تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، ہم اعلیٰ نسل کے، ہم اعلیٰ ترین ہیں، استغفر اللہ۔ نسل کی بنیاد پر گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یاد ہے نا، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رنگ، نسل، جسمانی عیب، گفتگو کا انداز، لباس، پیشے وغیرہ کی وجہ سے کمتر سمجھنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ گویا کہ کسی کو کمتر سمجھنے والا اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے، یہ پھر تکبر کی بات آ گئی، استغفر اللہ۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد اسی آیت پر مزید کلام انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ الحجرات کا مطالعہ کر رہے، آیت نمبر 11 زیر مطالعہ ہے۔ 3 ایسی برائیاں جو دوسروں کی موجودگی میں کی جاتی ہیں، ان سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ اس ضمن میں پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو حقیر ثابت کرنا، تذلیل کرنا، یہ حرام عمل ہے۔ اس سے دل پھٹتے ہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے جنم لیتے ہیں، گھرانے تباہ ہوتے ہیں، دوستیاں، رشتہ داریاں تباہ ہوتی ہیں، معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روکا جا رہا ہے ان سے۔ ایک اور اہم بات مزید جو اس آیت کریمہ میں آئی، مردوں کا ذکر الگ آیا اور عورتوں کا ذکر الگ آیا۔ عام طور پر قرآن حکیم میں اور دنیا کی تمام دیگر زبانوں کے اسلوب میں بھی یہ ہمیں انداز دکھائی دیتا ہے کہ مردوں کے حوالے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عورتیں تبعاً اس کے تحت شامل ہوتی ہیں۔ اگر قرآن پاک فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ اقیمو کا جو لفظ ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، عربی اسلوب کے اعتبار سے کہیں گے، مگر جب قرآن پاک کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، تو نماز مردوں نے بھی قائم کرنی ہے، نماز عورتوں نے بھی قائم کرنی ہے۔ عام طور پر یہ انداز ہوتا ہے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے، کہیں عورتوں کا ذکر بالکل علیحدہ قرآن پاک کرتا ہے، کئی مردوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور عورتوں کا ذکر بھی کرتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر۔ یہاں خاص ایک نقطہ کیا ہے؟ بہرحال ایک تو اسلامی معاشرت کے اعتبار سے مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے روکا گیا ہے، اور محرم نامحرم کی تمیز رکھی گئی ہے۔ تو نامحرم کے سامنے آنا تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور نامحرم سے کلام کرنا اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں جو دین نے بیان فرمائے۔ تو ایک آزاد اختلاط مرد اور عورت کا اس سے روکا گیا۔ تو دینی مزاج کے اعتبار سے تو امکان ہی نہیں ہے اس بات کا کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں گے اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں گی۔ کیوں؟ آزاد اختلاط دینی مزاج کے اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ ایک بات البتہ اہم ایک نقطہ یہ ہے کہ عورتوں کے حوالے سے کلام اس لیے بھی علیحدہ کیا گیا کہ دینی مزاج اور عورتوں کے فطری پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے دین نے ان کی زیادہ ذمہ داری گھر کے اعتبار سے رکھی، اور گھر کی اپنی ایک دنیا ہوا کرتی ہے، اور اس فوکس کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی مذاق اڑانے کے امکانات کا
معاملہ زیادہ ہو جایا کرتا ہے، اس لیے خاص عورتوں کو الگ توجہ دلائی گئی۔ اس میں خواتین کو کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار ایک مقرر کیا ہے، اور وہ جذبات اور احساسات اور سینٹیمنٹس جو خواتین میں رکھے گئے وہ گھر گھر ہستی کے کاموں کے لیے بالفعل بالخصوص کہیے کہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، تو وہ ان کا دائرہ کار نسبتاً مردوں کے مقابلے میں چھوٹا رکھا گیا۔ تو عین امکان اس بات کا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی بات کا بتنگڑ بن جائے اور مذاق کے امکانات بڑھ جائیں، مذاق اڑانے کے امکانات بڑھ جائیں، اس لیے عورتوں کا ذکر بھی علیحدہ کیا گیا۔ ہیونگ سیڈ دس، اس کے بعد اگلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آج کل نعرہ ہے نا مرد اور عورت کی مساوات کا، عورتیں باہر نکل کر مردوں کی برابری کرنا چاہ رہی، حالانکہ بے وقوفی کی بات ہے، مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ ذرا تنہائی میں سوچیں، کیا بالکل برابر ہیں؟ ذرا فزیکلی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں، کیا بالکل برابر ہیں؟ بے وقوفی کی بات ہے، بالکل عجیب بات ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک نعرہ لگتا ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، تو عورتیں مردوں کے برابری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایسی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں مرد بھی عورتوں کے برابر آنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اب کچھ مردوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی بڑا ٹائم لگاتے ہیں، مذاق اڑانے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہوا مذاق اڑانے کی ممانعت کا معاملہ۔ اچھا، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر بتنگڑ بناتے اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں دین نے کیا تعلیم عطا کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ مال، البتہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے۔ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی قدر و قیمت ہے ایمان کی، اللہ کی قدر و قیمت ہے تقوی کی، اللہ کی قدر و قیمت اعمال کی۔ چاہے رنگ کیسا ہو، مالی اعتبار سے کوئی کمزور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی خاندان کا نہیں، اللہ کی قدر و قیمت ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، اعمال کی ہے۔ ہم ظاہر کا حلیہ دیکھ کر، کپڑوں کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر، پرانی موٹر سائیکل کو دیکھ کر، خستہ گھر کو دیکھ کر، اس کے کم پیڈ پروفیشن کو دیکھ کر یا جاب کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس شخص کے دل میں یا اس بندے یا بندی کے دل میں کس قدر اللہ کا تقوی ہو، تقوی کے ساتھ ساتھ وہ کس نہ اعمال میں زیادہ، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ظاہر پر یہ کر رہے ہیں اور نہ جانے اس کا اللہ کے مقام کس قدر بلند ہو۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں دین نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے، کیا مذاق بالکل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن مذاق کرنے کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ جھوٹ نہ ہو اور تذلیل نہ ہو۔ ہمارا مذاق شروع ہوتا ہے جھوٹ سے اور ختم ہوتا ہے تذلیل کرنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے مشہور واقعات موجود ہیں۔ کسی صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اونٹ تو نہیں دیں گے ہم تمہیں۔ تو اللہ کے رسول اونٹ دے دیجئے۔ کہا نہیں، اونٹ کا بچہ دیں گے ہم تمہیں۔ یا رسول اللہ مجھے بچہ نہیں، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے بندے، تمہیں جو اونٹ دوں گا کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ میں کتنا بڑا ہو گیا عمر کے اندر، میں صاحب اولاد ہو گیا، مگر میں اپنی والدہ کے لیے تو بچہ ہی ہوں نا، تو میں تمہیں کتنا ہی بڑا اونٹ دوں گا کسی کا تو بچہ ہوگا۔ اب دیکھیے مذاق کا پہلو ہے، مسکراہٹ آ گئی چہرے پر، لیکن جھوٹ نہیں ہے، تذلیل نہیں۔ ایک صحابی کو حضور نے پکارا، بڑا آپ کو لطف آئے گا اس میں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا۔ اب کبھی ایسے کوئی نہیں پکارتا کسی کو، مگر جھوٹ تو نہیں ہے، ہر بندے کے دو کان ہوا کرتے۔ یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا، سبحان اللہ۔ تو یہ مذاق کا ایک پہلو ہے، مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، مگر خلاف واقع بات نہیں، جھوٹ نہیں ہے اور تذلیل نہیں۔ اگر اس کا خیال رکھیں تو مذاق کرنے کی گنجائش ہے۔ مذاق کرنا ایک شے ہے، مذاق اڑانا دوسری شے ہے۔ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر جھوٹ اور تذلیل نہ ہو۔ اڑانا منع ہے جس سے دل پھٹتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آئیے اگلی بات ہے تانا دینے سے روکا گیا ہے۔ الفاظ آئے قرآن پاک میں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو، اپنے مسلمان بھائی کو عیب نہ لگاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ اب اس آیت کے حصے کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسری برائی جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا۔ کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا، یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ غیروں کی کیا بات کریں، اپنوں کا حال یہ گھروں کے اندر ہو جاتا ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، پھر آگے بڑھے تو دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے، کلیگز کے درمیان ہو جاتا ہے، ساتھ کھیلنے والوں کے، ساتھ پڑھنے والوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ عام سی بات ہم اس سے سمجھتے ہیں نا، یہ ہوتی چھوٹی سی چنگاری ہے، مگر کل یہ بہت بڑے دھماکے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے نا، جڑ سے برائی کو اکھاڑ دینا، دین اس کی رہنمائی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا، اس سے بہت ممانعت کی گئی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو تانا دیں، اس پر الزام لگائیں
اور اس کو شرمسار کریں اور اس کو شرمندہ کریں تو وہ ہے کون؟ آپ کا میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ اب نقطہ دیکھیے گا حدیث مبارک کی روشنی میں، مسلمان ملت واحدہ ہیں، لہذا کسی مسلمان کو تانا دینا در حقیقت اپنی ہی ملت کو داغدار کرنا ہے۔ الفاظ کیا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اگر لٹرلی ترجمہ کریں اس کا، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ حالانکہ تانا بندہ دوسرے کو دیتا ہے، مگر وہ دوسرا کون ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، پڑھ چکے آیت نمبر 10 میں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پڑھ چکے حدیث مبارک میں کہ سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرے گا نا، جانتے نا اس بات کو۔ تو ایک مسلمان بھائی کا نقصان میرا نقصان ہے، ایک مسلمان بھائی کی شرمندگی گویا میری شرمندگی ہے، ایک مسلمان بھائی کی تکلیف گویا کہ میری تکلیف ہے۔ کیا پیارا اپیلنگ انداز اللہ کا دین جو اختیار کرتا ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو مراد اپنے بھائی کو عیب نہ لگاؤ۔ تو جب میں اپنے بھائی کو عیب لگاتا ہوں، اس پر الزام لگاتا ہوں، اس کو شرمندہ کرتا ہوں، تو گویا اپنی ہی ملت کو داغدار کر رہا ہوں، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ اس اٹھان پر اللہ تعالیٰ اس امت کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنے بھائی کو مراد اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ عیب لگانا بھی کیا ہے، یہ تانا دینا بھی کیا ہے؟ اس کی آبرو سے کھیلنے کی بات ہے، اس کی عزت سے کھیلنے کی بات ہے، اور آبرو اور عزت سے کھیلنا، یہ پچھلے نقطے کے تحت ہم سمجھ چکے، یہ بھی کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا یا اس کی عزت کو تار تار کرنا، یہ بھی حرام طرز عمل ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اگلی بات جو اس آیت کریمہ میں منع کی جا رہی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اور آگے الفاظ آئے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا فسق ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ باز نہ آئے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ تیسری برائی جس سے روکا گیا وہ کیا ہے بھلا؟ کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو، کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو۔ بعض نام چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مثلا گڈو کہا جاتا ہے کسی ساتھ بچے کو، اور وہ گڈو صاحب 50 سال سے ہو گئے لیکن اب بھی معاشرے میں گڈو صاحب کے نام سے مشہور ہیں اور ان کو برا بھی نہیں لگتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسے نام رکھنا کہ دوسرے کو برا لگے، ناموں کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نام رکھے جاتے ہیں، عبد الغفار، اللہ اکبر، اور دوسرے نام ہیں لیکن ان کو بگاڑ کر پکارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی توہین ہو جاتی ہے اور بندے کو بھی تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یا کبھی کسی خاص پروفیشن کے اعتبار سے یا کسی خاص کام کاج کے اعتبار سے یا کسی خاص کیفیت کے اعتبار سے کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی کی معذوری ہوا کرتی ہے، وہ لنگڑا آ گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا کہنے کی ضرورت پڑی ہے بھائی، اس کا نام نہیں ہے کیا؟ استغفر اللہ، وہ آ گیا فلاں۔ اب میں آگے مزید بیان نہیں کرنا چاہوں گا، تو غلط بات ہے۔ اسی طرح کسی گروہ کا آج تو مسلکی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر لوگوں کے بڑے برے نام رکھیں، یہ بھی کیا ہے؟ برا نام رکھنا، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے، دوسرے کی عزت سے کھیلنا ہے، دوسرے کی آبرو کو تار تار کرنا ہے، یہ بھی حرام طرز عمل۔ تو کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے، اور ایمان کے دعوے دار انسان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ گھٹیا بات ہے نا بھائی، کسی کا نام ہے اچھا، اور دین نے کیا فرمایا؟ نام اچھے رکھو، اولاد کا حق ہے اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ تو جب نام اچھے ہیں تو اچھے نام سے جو نام ہے اس سے پکارا جائے، چاہے جائے کہ کسی کام کاج کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، معذوری کے اعتبار سے، یا لسانی مسئلہ، مسلکی مسئلہ، سیاسی مسئلہ، اس کے اعتبار سے نام پکارا جائے جس سے دوسرے کو ٹھیس پہنچے، اس کو ناگوار لگے، جس کو تکلیف ہو اس سے، اور یوں کہیں کہ اس کی عزت سے کھیلا جائے، یہ بھی حرام کام ہے اور بڑی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے۔ اور قرآن پاک کیا اصول دے رہا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یہاں پہ تجوید کی غلطی ہو جاتی ہے، یہ لام کے نیچے زیر ہے، لام اور سین ملے گا، لام سین زیر لس، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس کا گرامیٹیکل انالیسس تو اپنی جگہ پر ہے، بس تجوید کا معاملہ سمجھ، اس کو پڑھا جائے گا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان کے بعد برا نام رکھنا، یہ تو بڑی بری حرکت ہے۔ ایک بندہ مومن دوسرے کے لیے امن کا باعث ہوگا نا، مسلمان دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا، تو ایک مسلمان ہو کر بندہ، ایک مومن ہو کر بندہ دوسرے کے برے نام رکھ کر اس کو پریشان کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، یہ تو ہمارا ایمان کیسے اس کو گوارا کر لے؟
اللہ اکبر، یہ اپیلنگ انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر عطا فرما رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ باز نہ آئیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ برا طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا ان حرکتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے توبہ کر کے اصلاح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اس مقام پر اللہ تعالی ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ تو 3 برائیاں ان سے روکا گیا، مذاق نہ اڑاؤ اور عیب نہ لگاؤ اور طعنے مت دو، اور نمبر 3 برے نام نہ رکھو۔ یہ ایک دوسرے کی موجودگی میں حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے عزتیں پامال ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں روکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد آیت نمبر 12 کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ حجرات کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر آ گیا کہ جو مجلس میں ایک دوسرے کی موجودگی میں کی جاتی، ان سے روکا گیا۔ اب آیت نمبر 12 ہے، ان برائیوں سے روکا جا رہا ہے جو ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ اس سے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور چنگاریاں جنم لیتی ہیں، اور کل کوئی بھڑکتا ہے ایک لاوا اور اس کے بعد جو ہے تباہی مچتی ہے۔ اب وہ برائیاں جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں ان سے روکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا، پھر انشاءاللہ جن 3 برائیوں سے روکا گیا اس پر کلام ہوگا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا نا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 3 برائیاں جو غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے پہلی برائی سوء ظن، یعنی برا گمان کرنا۔ اور برا گمان تو یہ بھی آج ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے بارے میں برے گمان نہ رکھو، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، یعنی بدگمانیاں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے۔ کسی شخص کے ساتھ معاملے کا آغاز حسن ظن سے کرنا چاہیے۔ سوء ظن بعض اوقات افسوسناک اقدامات کروا دیتا ہے۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، حسن ظن اچھا گمان۔ عام طور پر ایک بندے کا مسلمان بھائی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، الا یہ کہ یعنی انلیس یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت یا ایسی دلیل موجود ہو کہ اب کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن پہلے ہی مرحلے پر نہیں، پہلے مرحلے پر آغاز کا معاملہ حسن ظن سے ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ سوء ظن، سو کہتے ہیں برے کو، ظن کہتے ہیں گمان کو، کئی مرتبہ برا گمان افسوسناک اقدامات کروا دیتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی برا گمان رکھتے ہیں اور ایک پورا تخیل کا پہاڑ بناتے اور ایک ایسا اقدام کر بیٹھتے کہ کل پتہ چلتے تو میرا گمان ہی غلط تھا، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے، برے گمان نہیں رکھنے چاہیے۔ اچھا، مثال کے اس کی مثال کیا ہے؟ سبحان اللہ، مسجد میں گئے ہیں اور اپنی چپل ہم نے کہیں رکھی، نماز ادا کر کے باہر آ رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی صاحب ہمارا جوتا اٹھا رہے ہیں، ہماری چپل اٹھا رہے ہیں، فوراً گمان کیا گا چور ہے۔ ارے بھائی، یہ بھی تو امکان ہے غلطی سے اٹھا لیا ہو۔ 2 سیکنڈ نہیں لگے، اس نے ہاتھ ہٹایا اور اپنی چپل اٹھائی، چلتا بنا، کیا ہوا؟ خواہ برا گمان، یا اچھا گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ غلطی سے ہاتھ لگایا اس نے؟ جی ایسے بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں۔ جی گھروں کے اندر ہو جایا کرتے ہیں، ساس بہو کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، اولاد کے حوالے سے ماں باپ کے اندر، اللہ اکبر، دوستوں کے بارے میں۔ اور کئی مرتبہ اگر ہم تھوڑا سا تحمل کر لیں اور تھوڑا سا وقت گزرنے دیں تو کوئی سچویشن کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی اور ہمیں احساس ہوگا اچھا ہوا میں نے برا گمان نہیں کیا اپنے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، والدین کے بارے میں، دوست کے بارے میں، کلیگ کے بارے میں، بچپن کے دوست کے بارے میں، مسجد کے امام کے بارے میں، نمازی کے بارے میں۔ جی تھوڑا سا اگر رک جائیں، صبر کر لیں تو فوراً سچویشن یا کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ منٹس میں یا کچھ گھنٹوں میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ سب ٹھیک ٹھیک چلے گا، نہیں، آ رہا ہے بھی ذکر آگے چل کر، لیکن عام طور پر ہمارا گمان کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ آغاز میں ہی بدگمانی کا معاملہ رکھیں یا فوراً کوئی گمان برا اپنے اندر پیدا کر لیں، جیسے کہ چپل کی مثال ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جناب میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب، آپ تو بڑے تکبر میں آ گئے، آپ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ بھائی کیوں بدگمانی کر رہے ہو؟ سلام کہاں سے کیا تھا؟ سڑک کے اس کنارے پر آپ تھے، اس کنارے
کنارے پر وہ صاحب تھے، نہ وہ دیکھ سکے، نہ جو ہے وہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی تھی، تو کیسے ممکن ہے آپ کی بات کو سنے گا؟ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اسی طریقے پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک گھرانے کے اندر ہوا اور جوائنٹ فیملی تھی، تو ایک خاتون کی طبیعت خراب تھی، تو جوائنٹ فیملی تھی، تو انہوں نے توقع رکھی کہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ دادی جو ہے بچوں کی وہ تیار کر کے اسکول بھیج دیں گی، اور جب وہ آنکھ ان کی کھلی تو پتہ چلا کہ بچے تو اسکول ہی نہیں گئے، اور بڑا بدگمانی کا معاملہ آ گیا کہ اچھا جی اتنی اب میں ساس کی خدمت کرتی ہوں اور ایسا اور ویسا، اور دیکھو ساس نے میرے بچوں کو جو ہے وہ تیار کر کے جو ہے وہ اسکول نہیں بھیجا، حالانکہ دادی بھی تو تھیں۔ بعد میں تھوڑی دیر بعد یاد آیا تھا کہ آج تو فلاں وجہ سے اسکول کی چھٹی اناؤنس ہو گئی تھی، تو 2 گھنٹے میں سچویشن کلیئر ہو گئی۔ یہ ان کو بھی بدگمانی ہوئی اور ان کے شوہر کو یعنی بچوں کے ابا کو اور دادی کے بیٹے کو بھی یہ بدگمانی ہوئی۔ 1.5-2 گھنٹے میں کلیئرٹی آ گئی کہ بھائی آج تو فلاں وجہ بن گئی، چھٹیاں تو ہمارے بہت ہو جاتی ہیں اسکولوں کی، اچھا یہ وجہ تھی، ورنہ جو دادی بچوں کو ٹیک کیئر کر رہی ہے تو وہ اور اعتبارات سے دیکھ رہی ہے تو کیا وہ اسکول نہیں بھیج سکتی تھی؟ بھیج سکتی تھی۔ بھائی گمان تم نے برا کیوں کیا؟ یہ جو شیطان لڑواتا ہے ہمیں، اور اس کو ہم نے لکھا تھا کہ افسوسناک اقدامات کروا دیتا ہے، یہ بدگمانی کا معاملہ بچنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ بعض معاملات میں سوء ظن کے جواز کی صورت بنتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی برا گمان رکھا جا سکتا ہے، مثلا کسی شخص یا گروہ کے معاملات، کردار اور سرگرمیوں میں ناپسندیدہ علامات اتنی واضح ہوں کہ حسن ظن کا امکان ہی نہ رہے۔ ممکن ایک دکاندار ہے جھوٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، جھوٹے قسموں کے علاوہ مال بیچتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے؟ اور یہ گمان رکھنے کا مطلب اتنا ہوگا کہ اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آگے بھی ذکر آ جائے گا اگر یہ شر دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو مطلع کر دیں کہ بھائی اس سے کاروبار یہ معاملات کرتے ہوئے ذرا خیال رکھنا، اتنا بدنام کرنا نہ چاہیں بلکہ اس کو اس کے شر سے بچانے کی کوشش کرے، تو یہ جواز نکلتا ہے کہ کسی کے معاملات اتنے ناپسندیدہ واضح طور پر ہو کر سامنے آ چکے، ایسی علامات اس کے کردار میں اور معاملات میں آ چکی ہیں کہ اب حسن ظن کا امکان ہی نہ رہے، یہ امکان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جس سے منع کیا گیا وہ ہے تجسس کرنا، یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا۔ تجسس یہ بھی آج کل بہت معروف بات ہے ہمارے ہاں، عام طور پر کسی سے حسد، بغض، دشمنی وغیرہ کی وجہ سے اس کے ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ حسد تو انسان کو مار ڈالتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ بغض آ گیا پروفیشن کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، فلاں کی پوزیشن آ گئی میری کیوں نہیں آئی، فلاں کے بچوں کے مارکس اچھے آ گئے میرے بچوں کے مارکس کیوں اچھے نہیں آئے، اس کو یہ پروموشن ملی ڈبل بونس ملا مجھے سنگل بونس کیوں ملا، اس کو انکریمنٹ 18% ملا مجھے 10% کیوں ملا۔ ہوتا ہے نا کئی مرتبہ اپنی جائز قسم کی گریونسز کے لیے کہیں چلے جانا الگ بات ہے، مگر بغض، حسد، دشمنی، اب اس کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے دوسرے کے معاملات کی کھوج لگاتا ہے تاکہ کچھ پتہ چلے، اس کو بدنام کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ جی فلاں کا ان باکس کھلا ہوا تو مل جائے، فلاں کا پاس کوڈ پتہ تو چل جائے، فلاں کا اس لیپ ٹاپ وہ بس ایسا ہو کہ کہیں چلا جائے مٹکو کچھ چیزیں نکال کے دیکھ لوں اور وغیرہ وغیرہ۔ ہاں کسی کا لیٹر آیا چاہے ایک اسٹیپل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں دیکھ کے اسٹیپل دوبارہ کر دوں گا، عام سی بات ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ ٹوہ میں لگنا، اور ٹوہ میں لگنے کا مقصد کیا؟ کسی کی برائی پتہ چل جائے، کسی کی کمزوری پتہ چل جائے، کسی کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے گی تو بدنام کریں گے، نقصان، اسکینڈل بنائیں گے، اچھالیں گے اور اس کو انکیش کریں گے۔ اور آج کل تو اسکینڈل بڑے بڑے بنتے اور پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں اور اربوں روپے، کبھی کبھی کروڑوں روپے، کچھ ذرا کم ریٹ والے ہوں گے تو لاکھوں روپے کا تقاضا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بدگمانی کر کے، ٹوہ میں لگنا، اور اس کی کوئی بات ہاتھ آئے اب اس کو بدنام کرنا یا نقصان پہنچانا یا اس سے مال بٹورنے کی کوشش کرنا، یہ ساری برائی یہاں سے آئی نا، بدگمانی سے اور ٹوہ میں لگنے سے، اور معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا۔ دین اس سے منع کر رہا ہے۔ بعض اوقات کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے ذاتی معاملات کی کھوج کرید کی جاتی ہے اور پھر اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اسکینڈل کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ تحریر کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ گئی، یہ عام بات ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو ان برائیوں کا عام ہو جانا اس بات کی علامت نہیں کہ سب ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین منع فرماتا ہے اس سے، کیوں؟ مقصد مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، مسلمان کی عزت سے کھیلنا، یہ حرام طرز عمل ہے، دین نے اس سے منع فرمایا۔ ایک بڑی ہلا دینے والی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہو جائے گا اللہ اس کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تم لوگوں کے عیب کے پیچھے لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے،
اللہ تمہارے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ ہم لوگوں کے 2 4 8 10 تلاش کر لیں گے، اللہ کو تو وہ سارا کچھ بھی معلوم ہے جو ہم بھول گئے، اللہ کو سب معلوم ہے، اور اگر اللہ نے فلم چلا دی ہماری کھول دیا تو کہاں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین تو کہتے ہیں تم دوسروں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ تم دوسروں کی تلاش کرو گے، اللہ تمہاری تلاش میں لگے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ بہت سخت بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ البتہ بعض صورتوں میں تجسس کی اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، مثلا کسی بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے اس کے حالات جاننے کی کوشش کرنا، ہے نا، خوبصورت مثال ہے، تاکہ یہ سیٹسفیکشن رہے کہ ڈیزرونگ بندہ ہے، مستحق ہے، اس کے حالات کو تو جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ رعایا کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کرنا۔ کبھی وہ نیک بادشاہ ہوتے تھے مسلمانوں میں جو بھیس بدل کر جو ہے وہ گھروں تک چلے جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں چلے جایا کرتے تھے۔ مسقط کے سابقہ ایک صاحب جو کہ ذمہ دار تھے، سلطان قابوس کے بارے میں سنا کہ ایسا کچھ کیا کرتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آج تو بس ہم تلاش میں رہ گئے کہ کوئی رعایا کی خبر گیری کے لیے بھی مشکلات کو جاننے کی کوشش کرو۔ اب تو مشکلات اتنی ہو گئی کہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے حکمرانوں کو۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال گنجائش ہے ایسے معاملات کے حوالے سے کہ تجسس کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جس سے منع کیا گیا، جو بہت بڑی ایک فیوریٹ ڈش ہے آج ہماری گفتگو کی، وہ ہے غیبت کرنا، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے یہ برائی اس میں موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور موجود نہیں تو پھر الزام ہے، بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ برائی موجود ہوتی ہے، اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برے لگے گی، تو یہ برا لگنا ہی تو یہی تو غیبت ہے، اور وہ برائی سے موجود نہیں تو پھر الزام تراشی، بہتان کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ اگر یہ برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے، ورنہ بہتان اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ اللہ اکبر۔ فَكَرِهْتُمُ قرآن پاک کی آیت کہہ دی تمہیں برا لگا نا مردہ بھائی کی لاش گوشت کھائے۔ اللہ اکبر۔ کتنی گھناؤنی بات ہے نا، کراہیت والی بات۔ نوٹ کیجئے گا، کبھی کبھی کوئی برائی ہمیں برائی محسوس نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کوئی ایسا انداز اختیار کرتے کہ بندہ ہل جائے۔ اب غیبت کو کوئی برا سمجھ نہیں رہا تو اللہ فرما رہے اپنے مردہ بھائی کے لاشے میں سے گوشت نکال کر کھانا پسند کرو گے؟ نہیں نا، جتنا ہی گندا لگتا ہے غیبت کرنا اتنا ہی گندا ہے۔ ایک اور نقطہ اس میں ہے، مردہ لاش ہے، کیا وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا بیچارہ؟ ایسے ہی ہے نا، تو جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ سامنے کرو تو بات بنے نا، تاکہ اپنی صفائی پیش کریں، یہ نقطہ بھی ہے۔ اور اگر فیس ویلیو پر لیں تو جیسے مردہ بھائی کے لاشے میں سے گوشت نکال کر کھانا گندا اور برا ہے، ایسے اس کی غیبت کرنا بھی بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ غیبت کی بعض جائز شکلیں حسب ذیل ہیں، البتہ ذہن میں رہے یہ جائز شکلیں بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ غیبتیں کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ گنجائش جہاں پر ہے اس کی مثالیں چند آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مثلا ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت کرنا، یہ رپورٹ درج کروانا، جرم ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب ازالے کے لیے جا کے تھانے میں رپورٹ تو کروائے گا نا، کوئی کہ نہیں تو غیبت کر رہا ہے، او بھائی ورنہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کی دادرسی کیسے ہوگی؟ گنجائش ہے۔ عدالت میں کسی کے خلاف گواہی دینا تاکہ عدالت درست فیصلے تک پہنچ سکے، ورنہ نہ چور کو سزا ملے گی، نہ قاتل کو سزا ملے گی، نہ ڈاکو کو سزا ملے گی، نہ ظالم کو سزا ملے گی، تو وہ غیبت تو کی جائے گی مراد، تاکہ ظلم کا ازالہ ہو اور مجرم کو سزا ملے۔ نمبر 3، ایسے شخص کی بددیانتی کو بیان کرنا جو کاروبار یا لین دین کے معاملات میں سچا اور امین نہ ہو۔ دکاندار کا جیسے کہ مثال آپ کے سامنے رکھی گئی، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بتا دیا جائے گا بھئی لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے۔ قومی رہنماؤں پر تنقید کرنا جن کے سیرت و کردار، آراء و خیالات اور فیصلوں کے اثرات اجتماعی معاملات پر پڑتے ہوں، لیکن یہ تنقید 24 گھنٹے والی تنقید نہیں۔ باپ بچوں کو سمجھا دے بیٹا یہ غلط بات آئی ہے فلاں حکمراں کی طرف سے، فلاں قومی رہنما کی طرف سے، استاد شاگرد کو بتا دیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، 24 گھنٹے لگے اس کو کوئی فائدہ کوئی نہیں جی۔ اس میں بھی احتیاط اور اعتدال کی ضرورت ہے، مگر یہ مقامات ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کی گنجائش ہمیں نظر آتی، لیکن یہ ایکسیپشن ہے۔ رول کیا ہے؟ غیبت سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں فرمایا گیا اس آیت کریمہ کے کہ
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. خوف خدا ہوگا تو ان باتوں سے بندہ بچے گا، ورنہ کون بچتا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، آج ہم نے سورہ حجرات کی 2 آیات کا مطالعہ کیا، آیت نمبر 11 اور 12. 6 برائیاں، 3 وہ جو مجلس میں کی جاتی ہیں آمنے سامنے، اور 3 جو غیر موجودگی میں، ان کو منع کیا گیا. اس سے دل پھٹتے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، معاشرے تباہی کا شکار ہوتے ہیں. یہ پیاری تعلیمات جو اللہ کی کتاب ہمیں عطا کر رہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا يتدبر